ڈاکٹر صاحبہ پچھلے پیر تک آپ مشیر اطلاعات تھی، آج بروز جمعہ جو ہے وہ اب آپ نہیں ہیں، کیوں آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل سب سے پہلے تو میں گزار ہوں اور اس حوالے سے کہ آپ نے موٹیویٹ کر مجھے زبردستی آج یہ موقع دیا کہ میں آؤں اور اپنے موقف کو آپ کے ذریعے عوام تک پہنچاؤں۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے عادل کے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ایک کیپٹن ہوتے ہوئے یہ ان کا آئینی اور قانونی اختیار اور حق اور استحقاق ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو اپنی مرضی کے مطابق، اور انہوں نے اپنا اس اختیار کا استعمال کیا اور اپنی ٹیم لے کے آئے۔ میں دعا گو ہوں کہ نئی ٹیم جو ہے وہ ان کی توقع پورا اترے اور پاکستان کے عوام جو پی ٹی آئی سے چاہتے ہیں ڈیلیوری کریں، اور وزیر اعظم کی جو عوام دوستی ہے، جو درد ہے، جو احساس ہے، جو ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ اس ملک وہ پیسے ہوئے طبقے کے لیے کچھ کریں، اس ملک کے سسٹم کو بدلیں، اس ملک کے اندر آپ کیوں کر سکیں؟ اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک سب سے اہم وجہ جو میں یہاں کہنا چاہوں گی، پہلا سوال آپ کا تھا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا۔ تقریباً 1 سال ہونے کو 18 اپریل کو میرا نوٹیفیکیشن ہوا۔ 18 اپریل سے لے کے ٹل دی ڈے آئی واز نوٹیفائیڈ ڈی نوٹیفائیڈ کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ جس میں ان کانٹوں کی سیج پہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، چیلنجنگ ڈے ہوتا ہے، اور ہر روز آپ نکلتے وقت چیلنج اور ہوتا ہے، جو دن آگے بڑھتا ہے آپ کے چیلنجز جو ہیں ان کی تعداد بھی اسی تیزی سے بڑھتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ مجھے جو اسائنمنٹ دی گئی تھی وہ تھی ایس اے پی ایم۔ ایس اے پی ایم مین کہ پرائم منسٹر از دی چارج آف دیٹ منسٹری، اور پرائم منسٹر از دی انچارج، تو کوئی فائل بھی جو میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ اس کو میں ریٹین کروں یا سائن کروں، وہ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب کے پاس اتھارٹی تھی۔ ذمہ داری میری تھی، اختیار جو تھا وزیر اعظم کے آفس کا تھا، مین کہ آن بیہاف آف پرائم منسٹر۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر رہا کس طرح، کس نے بلایا، کیا کہا؟ کیونکہ بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ اطلاعات ہیں کہ آپ کو پرنس سیکریٹری ٹو پی ایم تھے، انہوں نے بلایا، شہزاد اکبر صاحب تھے، یہ درست ہے انہوں نے بلایا آپ کو اور بلا کے کہا کہ استعفیٰ دیں؟ نہیں، اصل میں 2 چیزیں ہیں۔ آپ سے استعفیٰ مانگا نہیں؟ استعفیٰ مانگنے کا ایک بیوروکریٹ کو نمبر 1 تو میرے سے اختیار نہیں، کوئی بھی بیوروکریٹ ہے اور وہ کتنے بھی گریڈ میں اور کسی بھی پوزیشن پہ کسی سیاستدان سے استعفیٰ لینے کا یا ڈیمانڈ کرنے کا حق نہیں رکھتا، نہ اس کو کوئی آئینی اور قانونی اس سلسلے میں کوئی اختیار۔ ایسا ہوا یہ اختیار پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جنہوں نے مجھے چنا، یہ اتھارٹی بھی ان کی تھی کہ وہ مجھے بلا کے اس کام کے لیے کہتے۔ جو چیز آپ سننا چاہ رہے ہیں یا عوام جاننا چاہ رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک وقت میں بہت سارے انفارمیشن منسٹر کام کر رہے تھے۔ کون کون؟ مختلف آپ کے سامنے ہی ہیں۔ کوئی ایک چین آف کمانڈ منسٹری کے اندر ایک بیانیہ جو تھا وہ لے کے چلنا ہائی مشکل تھا، اور بہت سارے ایسے بھی اسپوکس پرسن تھے جو نوٹیفائڈ نہیں تھے، لیکن آفیشلی ان سے وہ کام کروایا جاتا تھا جس کی ذمہ داری میری تھی۔ کون کرواتا؟ آفس پی ایم آفس کے اندر بیٹھے لوگ اور پی ایم آفس کے اندر بیٹھے افراد۔ جس سے کیا بولا کہ آپ سے؟ دیکھیے اس میں یہ ہوا کہ جب یہ چیزیں چل رہی تھی میرے نوٹس میں آیا کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر سے کچھ چیزیں مسلسل میری منسٹری کو بلا کے، میرے سیکٹری کو بلا کے، میرے پی آئی او کو بلا کے یہ کہا جا رہا تھا دی ڈے 1 میں نے جب چارج لیا کہ شی از ناٹ دی منسٹر، شی از جسٹ ایس اے پی ایم، پرائم منسٹر از دی انچارج منسٹر۔ اس لیے پرائم منسٹر کے حکم کے مطابق آئی ڈونٹ نو کہ یہ پرائم منسٹر کا حکم تھا یا نہیں، ظاہر آف کورس ان کے سیکرٹری اگر یہ بات کہتے ہیں تو میں بھی پرائم منسٹر نے یہ کنوے کیا ہو، لیکن آئی ڈاؤٹ بہرحال کہ آپ نے ایس پی ایم کی بات نہیں مانی۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے حکم کے بغیر
ان کے سیکٹری اتنا بڑا فیصلہ میں اس لیے نہیں کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ ان کا کوئی وزیر جو ہے وہ ہینڈی کیپ ہو یا اس کو کام کرنے کا موقع نہ ملے یا ان کی منسٹری میں کوئی اننیسیسری انٹرونشنز اور انٹرفیرنس ہو اور بیوروکریسی جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملائن کرے اور یا کوئی ان کا جو آفس کے اندر بیٹھا کوئی بھی شخص جو ہے وہ پرائم منسٹر کے بہاف پہ ایسے فیصلے کرے جس سے پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو مسائل آئیں. لیکن چونکہ یہ وٹ مائی ٹیم یوز ٹو کنوے می کہ میڈم ہمیں انہوں نے بلایا تھا تو ہمیں بلا کے یہ کہا تھا تو لیکن چونکہ مجھے یہ تھا کہ ہم نے تو کام کرنا ہے, ہم نے تو پرفارم کرنا ہے, کوئی بات نہیں ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسا انیشیٹو, کوئی ایسا پروجیکٹ, کوئی ایسا ایشو جو ڈائریکٹلی آپ کو پی ایس ٹو پی ایم ڈیوٹی اسائن کرنا چاہتے ہیں تو اب سنیں, کہیں وہ اس کام میں اگر گورنمنٹ کی بہتری ہوتی ہے, عوام کا فائدہ ہوتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کریں ہم. لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا تھا کہ بیوروکریسی کے اندر جب ون چین آف کمانڈ نہیں ہوگی, ملٹیپل لوگ ان کے باس ہوں گے اور ملٹیپل کوریڈور سے وہ انسٹرکشن لے رہے ہوں گے تو کوئی بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ پھر اس ذمہ داری کو اور اتھارٹی کو کٹھا لے کے نہیں چلے گا. تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے ایسے ایشوز تھے جس میں ابھی میرا آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہوتی تھی تو ان آفیشیل سٹیٹمنٹس آ جاتی, ریلیز ہو جاتی تھی آپ کے نام سے. نہیں, مختلف, کبھی پرائم منسٹر آفس بن کے, کبھی پرائم منسٹر ترجمان بن کے, کبھی کسی اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب میڈیا میں آفیشیل جب آپ سٹانس دیتے تھے تو پہلے ان آفیشیل سٹانس چل چکا ہوتا تھا تو آپ کی اپنی پوزیشن کمپرومائز ہوتی تھی. تو یہ ایک ڈیکاٹمی اور مسائل تھے جس کو مسلسل میں آبزرو کر رہی تھی اور پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی تھا. لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عادل آپ کے توسط سے کہ پرائم منسٹر کی کیبنٹ کے اندر, ان کی پارٹی کے اندر, ان کے اوورال ٹیم کے اندر بہت سارے لوگ مجھے سپورٹ بھی کرتے تھے اور وہ مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ یہ جو 4 محاذوں پہ آپ کی لڑائی ہے کہ کیبنٹ کے اندر ایک جنگ ہے, کچھ کولیگز وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر پرفارم ہونا چاہیے, یہ ان کی جینون رائے تھی اور ایکسپیکٹیشن تھی. کچھ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جہاں کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہاں کوئی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے. تو وہ ہیڈن خواہشیں جو تھی. مجھے ایک پوائنٹ ذرا یہ بتا دینا, ڈی نوٹیفائی آپ کو کیوں, آپ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے؟ اس میں ایسا ہوا کہ جب میرے تک یہ کوئی 3 مہینے سے ایک چپکلش چل رہی تھی, کچھ ان آتھورائزڈ افراد جو تھے ان کو جب انفارمیشن منسٹری میں پلیس کیا گیا تو مجھے کہا گیا کہ دے ول ورک انڈر یور کمانڈ اینڈ انڈر یور انسٹرکشنز اور پارٹی کے نیریٹیو کو یہ آگے لے کے چلیں گے اور آپ ان کو ساتھ ایز اے ٹیم ممبر انگیج کریں. کون لوگ؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی تک کوئی ٹائٹل ان کو دستیاب نہیں, لیکن they are everywhere and they are performing their duties as per the instruction of I don't know whom. اب تو آپ اس پہ وزارت میں یہ نام لے سکتے ہیں. نہیں, میں وزارت میں نہیں ہوں, لیکن میں اس حکومت کے لیے کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا پرائم منسٹر کے لیے لفظ یا ایشو کریٹ نہیں کرنا چاہتی جس سے ہماری حکومت کو مسائل. یہاں آپ کی مراد شہباز گل صاحب تو نہیں ہے کیونکہ انہی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. وہ تو نہیں ہے, شہباز گل صاحب تو نہیں ہے. ان کو پتا ہوگا اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہاں اور کون کون سے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ وہ ان کے علاوہ. تو آپ کو بھی پتا ہے نا, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں آپ بھی بتا دیں. عوام کو بھی پتا ہے. کون ہے عوام کو پتا ہے. فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں دیر ہوئی ہے, پرائم منسٹر نے یہ ڈیسیجن تھوڑا لیٹ لیا, انہیں جلدی لے لینا چاہیے تھا. پرائم منسٹر نے 8 ماہ پہلے حکومت کے آنے کے 8 ماہ بعد ان کے حوالے سے ڈیسیجن لیا, 1 سال اور چند دن بعد میرے حوالے سے ڈیسیجن لیا. تو پہلے والا ڈیسیجن جلدی ہوا یا بعد والا؟ اچھا, وہ میں ایک جگہ فواد چوہدری صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی میں اور اسد عمر صاحب جب دونوں کی وزارت گئی تو میں نے ان کو تسلی دی کہ جی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, یہ جو آپ کو ریپلیس کیا ہے وہ تو کیا حفیظ شیخ صاحب نے, وہ تو پھر بھی اچھے اکانومسٹ ہیں, وہ سمجھتے چیزوں کو, مجھے زیادہ پریشان ہونا چاہیے لیکن میں نہیں ہوں, میں ریلیکس ہوں, آپ بھی ریلیکس ہو جائیں آپ کی ریپلیسمنٹ کے بعد.
تو اچھی بات ہے. دیکھیں ایشو یہ نہیں عادل کہ کون کیا کہتا ہے, ایشو یہ ہے کہ وہ کس لیے کہتا ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, لاجک کیا ہے, جسٹیفیکیشن کیا ہے اور عزائم کیا ہے. اگر وہ اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہے, اپنی ذات کی حد تک ٹارگیٹڈ ایجنڈا ہے, تو وہ تو ایک سیپریٹ بحث ہے. اگر اس کسی ایشو کے ساتھ جڑا کوئی پارٹی کا مفاد یا ملک کا مفاد ہے تو ہر طرح کے کرٹیسزم کو ویلکم کہنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مجھے ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے ایک بحث چلی, عادل ایسا نہیں تھا کہ مجھے ڈی نوٹیفائی پرائم منسٹر نے کہا کہ کر دیا جائے. اور جو ایک اس قسم تو یہ پی ایم کے کہے بغیر ہو گئے. میں پی ایم سے کوئی ایک ہفتہ پہلے آلموسٹ ملی اور میں نے ریکویسٹ کر کے ضد کر کے پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے, کیونکہ میں ان کو کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا چاہتی تھی, کچھ گائیڈ لائن لینا چاہتی تھی. اور کچھ یہ بہام جو تھے جو اس قسم کی میرے ڈومین کے اندر ملٹیپل ٹیمیں آ کے بیٹنگ کر رہی تھی, کوئی فیلڈنگ کر رہا تھا, کوئی کیچ ڈراپ کرتا تھا, کوئی کیچ پکڑتا تھا, اور وہ وکٹری سٹینڈ پہ مختلف لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے اینڈ پہ کھڑے ہونا چاہتے تھے. تو میں پی ایم سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری اتھارٹی کیا ہے, ان دونوں کو ایک دفعہ جو ہے وہ ونس فار آل سیٹل کر دیا جائے. پرائم منسٹر ہمیشہ جب کبھی بھی, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ایک سال میں پتہ نہیں کون کون پرائم منسٹر صاحب کے پاس میرے حوالے سے شکایتیں لے کے گیا ہوگا, یا کوئی کنسرن شو کیے ہوں گے, یا کوئی ریزرویشن دکھائی ہوں گی. میں ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتی ہوں کہ میں ان کی جگہ ہوتی تو شاید میں اتنی ساری اپوزیشن اور ریزسٹنس کے بعد 2 مہینے بھی نہ لگاتی تو میں یہ فیصلہ کر لیتی, ریموو کر دیتی. تو انہوں نے آپ کے لیے پریشر تھا. آپ کی بات میں دوبارہ وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے, ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے, میسج کال؟ بالکل ہوا ہے, میسیجز پہ بھی ہوا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو حقائق مسخ کر کے بتائے گئے ہیں. انہوں نے آپ سے شکایت کی؟ انہوں نے میرے سے شکایت نہیں کی, میں نے ان کو کچھ چیزیں کلیریفائی کی خود سے. انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں, یہ جو کہا جا رہا ہے حقیقت یہ نہیں, یہ ہے. لیکن جس دن, اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ تم اپنا کام کرو اور جب مجھے ضرورت پڑے گی میں خود تمہیں کہوں گا, مجھے کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور تم ادھر ادھر کی نہ سنو گے کون کیا کہہ رہا ہے, تم اپنا کام کرو اور جب ضرورت پڑے تو میں خود تمہیں بلا کے کہوں گا. جس دن مجھے ایسے پی ایم نے کہا کہ انہوں نے پی ایس پی ایم نے کہ آپ آئیں ذرا 2 منٹ ہم بیٹھ کے بات کریں. پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب, وہ مجھے, میرے لیے دیکھیں میں ہوں ایک سیاستدان, میں نے یہاں پالیٹکس کرنی ہے, میں نے یہاں عزت کے لیے سیاست کرنی ہے, میں نے یہاں پہ کوئی اس قسم کا جن لوگوں کو بلا کے مجھ سے پہلے خاموشی سے دفتر میں وہ دورانی صاحب تھے, وہ آپ کے یوسف بیگ مرزا صاحب تھے, وہ طاہر علی خان صاحب تھے, جن کو اس دفتر میں بلا کے استعفے لے لیے گئے, اور انہوں نے چون بھی نہیں کی, چنام بھی نہیں کیا, اور چپ کر کے خاموشی سے استعفے دیے اور چلے گئے, کیونکہ وہ سیاسی لوگ نہیں تھے. انہوں نے الیکشن میں نہیں جانا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے پبلک کو فیس نہیں کرنا تھا, وہ کسی کو آنسریبل نہیں تھے, ان کے ساتھ کوئی 92-95 ہزار ووٹر نہیں کھڑا تھا, اور انہوں نے یہ پریکٹس میرے اوپر بھی دہرانے کی کوشش کی, اور مجھے کہا کہ جی یہ کالم چھپا ہے, جی یہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں جی, تو یہ جو ہے آپ بہتر ہے کہ, اب اس میں بڑی کنفیوژن اور انٹرسٹنگ چیز ہے, اگر تو وہ الزامات ٹھیک ہیں اور درست ہیں اور اتنے فنی ہیں کہ مجھے خود ہنسی آتی ہے ان الزامات کو. آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے اشتہاری بجٹ سے 10% کمیشن لینے کی کوشش کی ہے, یہ الزام کے بیچ میں یہ لفظ شامل ہے کہ کوشش کی ہے, اور سرکاری ٹی وی کے کوٹے پر ضرورت سے زائد ملازم رکھیں, انہوں نے بغیر اجازت 2 سیکیورٹی گارڈ, اچھا باری 10% کمیشن, 10% تو ہم نے کہیں اور سنا تھا, یہ تو آپ بھی 10% کمیشن پہ. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن سے میں آئی ہوں ابھی تک کسی بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو 1 روپے کی نہ پیمنٹ ہوئی ہے, اور نہ کسی جگہ پہ کسی کو ابلائج ہوا ہے, اور نہ کوئی ایسا
میرے ذریعے کسی کے مطلب انلسٹمنٹ کر کے کسی کو اس ساری آپ جب سے آئی ہیں کسی کمپنی کو پیمنٹ نہیں ہوئی؟ کوئی پیمنٹ کانٹیکٹ کو بھی نہیں ہوئی؟ بالکل 1 روپے کی پیمنٹ نہیں. اور یہ میں چیلنج کر رہی ہوں نہ ایئر کہہ رہی ہوں کہ کسی ایک ایجنسی کو کانٹیکٹ کو جس کا نام لیا جا رہا ہے 1 روپے کا ابھی تک اس کا آرو نہیں بنا. لیکن آپ نے اور اس کی کوئی اور لطیفہ سن لے عادل کہ ایک ISPR کے ساتھ رجسٹرڈ اینڈ لسٹڈ ایجنسی ہے جو اسٹریٹجک کمپین کرتی ہے ISPR کی جس کا نام کامٹیک ہے. اب وہ کامٹیک جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری کے ساتھ انلسٹ ہوتی ہے فواد چودھری صاحب کے دور میں, یعنی 21 دسمبر سے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے. 18 اپریل کو میرا نوٹیفکیشن ہوتا ہے اور 19 کو ان کو 6 ایجنسیز کہا جاتا ہے آپ نے لسٹ کرنی ہے تو وہ 10 کر کے یہ 9ویں نمبر پہ ہوتی ہے اور اس کو نکال دیا جاتا ہے اور میرے نوٹس میں نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کیونکہ جو سیکٹری صاحبہ تھیں وہ ماشاءاللہ سے مجھے نہیں پتا کس کے کہنے پہ لیکن پورے 6 ماہ انہوں نے ایک فائل بھی منسٹر کو نہیں دکھائی اور منسٹر کو دکھائے بغیر ڈائریکٹلی وہ فائلز پرائم منسٹر آفس میں جا رہی تھی. تو جب یہ 9ویں آپ نمبر کی منسٹری کی فائلز منسٹر یعنی آپ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھی ان کو دکھائے بغیر 6 مہینے تک ڈائریکٹ پی ایم آپ کے پاس نہیں آتا میرے پاس, اور یہ فائل بھی مجھے نہ دکھائی گئی. جب یہ ریزسٹنس آئی ریزائنمنٹ یہ فائل کون سی فائل؟ یہ جس میں یہ انلسٹمنٹ ہوئی نا. اچھا ٹھیک ہے. مطلب میلا فائڈی یہ دیکھیں نا آپ کے دور میں کسی کمپنی کی انلسٹمنٹ نہیں ہوئی. میں جب آئی ہوں سنیں میں آئی ہوں 18 اپریل کو, ایک پروسیس جو ہے وہ 21 دسمبر 2018 کو شروع ہو جاتا ہے اور وہ جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے پارشلی. آپ کے 18 کو میرا نوٹیفکیشن ہوتا ہے, 19 کو میں چارج لیتی ہوں اور اسی دن 19 والے دن وہ جو پیچھے سے کیا ہوا پروسیس ہے اس کو فوری طور پہ نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے. پہلی میلا فائڈی تو یہ ہے کہ اگر میں ایز اے پی ایم نوٹیفائی ہوئی ہوں, فواد چودھری صاحب چلے گئے ہیں, تو پھر میرا استحقاق ہے اس سیکرٹری کا کہ مجھے وہ فائل دکھائے اپروو کرائے, کیونکہ جن کے کہنے پہ انہوں نے انلسٹمنٹ کی وہ تو جا چکے تھے. اب آگے ان کو نوٹیفائی کرنے سے پہلے مجھے دکھانا ضروری تھا لیکن مجھے نہیں دکھایا جاتا اور وہ مجھے پتہ ہی نہیں نا. اچھا آپ کے علم میرے سے تو پہلے کر دیا گیا نا, مجھے کیسے پتا ہے کہ کیا ہوا, کیونکہ میں تو اس دن پہلا دن تھا, مجھے کیا پتا کیا ہوا. انہوں نے جب وہ کر دیا تو اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ جاتے ہیں, وہ 9ویں نمبر پہ ہوتے ہیں تو وہ چیلنج کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کامٹیک کہتی ہے کہ جی میرا تو 9واں نمبر تھا تو آپ نے مجھے جو ہے وہ 12ویں نمبر پہ یا 11ویں نمبر پہ کیسے کیا. وہ PID کے اندر ایک کمیٹی بنتی ہے اور جو اسی کی کنٹینویشن میں جو پروسیس تھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو زیادتی ہو گئی ہے. یہ صرف وہ نہیں ہوتی, ایک اور ساتھ ایجنسی لسٹ ہوتی ہے اور 2 یعنی 10 کی بجائے وہ 12 ہو جاتی ہیں اور یہ ہوتا ہے 31 جولائی کو. اب انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھیں کہ 31 جولائی کو الزام کیا ہے کہ آپ نے ایک ایجنسی جو تھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اس کو انڈکٹ کر لیا. اب جب وہ میں انڈکٹ کرتی ہوں تو وہ جولائی میں اگر انڈکٹ ہوئی ہے تو اس کو پہلا بزنس جو ہے اسٹریٹجک کمپین میں وہ جا کے لیتی ہے آپ کی فیبرری کے اندر یوم کشمیر پہ. تو 7-8 مہینے جو ہے وہ ایجنسی میری ہو, میں نے انڈکٹ کیا اور تو اس کو جو ہے کمپین جو ہے وہ 6-7 مہینے بعد جا کے مل رہی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ میری اس سے دلچسپی کوئی نہیں, میرا لینا دینا کوئی نہیں تھا اور 1 روپے کی آج تک اس کو پیمنٹ نہیں ہوئی. اور کچھ لوگوں نے عادل یہ پلانٹ کی سٹوری کوک کی, مینپولیٹ کی اور بے شمار لوگ ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر کو حقائق مسخ کر کے یہ سارا ایک نیریٹو بنایا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب میری پرفارمنس سے کوئی کسی طرح بھی ان کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں تھی کہ میں فرنٹ فٹ پہ آ کے کام کر رہی ہوں. یہ بڑا انٹرسٹنگ, آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر آپ کی کارکردگی سے مطمئن تھے, ان کے سیکریٹری اور پرائم منسٹر میں موجود لوگ آپ کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے, لیکن PTI کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذرا اسد عمر صاحب نے جو بات کی تھی ذرا وہ ٹھیک ہے. ہوا اس کے بعد سے تحریک انصاف کے ورکرز کے اندر سے بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. شبلی صاحب جو ہیں وہ بڑی ایک ان کی رسپیکٹ ہے, ان کی عزت ہے پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی.
तो वो चॉइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं बड़ी वो बिल्कुल कहते हैं अच्छी। कि मैं खुद जबरदस्त फीडबैक आ रहा है। मैं खुद शिबली साहब शिबली फराज साहब तो बड़े जबरदस्त आदमी हैं। मैं शिबली साहब को बड़े उनसे सुलझे ज्यादा हुए अप्रिशिएट कर रही क्वालिफाइड हूँ। आदमी हैं। उसकी वजह ये है कि पीटीआई का वो फेस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर तब्दीली आई वाज नॉट आपकी फेस ऑफ तब्दीली के पीटीआई। बाद यू वर नॉट फेस ऑफ पीटीआई। आई वाज नॉट यू आर फेस। स्टिल नॉट फेस ऑफ पीटीआई। I am trying to be the face of PTI, but it's very difficult to be face of PTI as a party, क्योंकि जिन लोगों ने 20-22 साल से स्ट्रगल किया इस जमात के साथ, उनके सामने तो आपको वो फेस हटाकर बनना शिबली it's फराज very साहब को लाना difficult। एक अच्छा फैसला है। मैं ये कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीटीआई के वर्कर को एज पर द पीटीआई पॉलिसीज अकोमोडेट किया है, और उन पे अब जिम्मेदारी जो डाली है वो उन्होंने पीटीआई वर्कर को भी सेटिस्फाई आपने करना लड़ा है। इलेक्शन पीटीआई की तरफ से, लेकिन पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ने के बाद भी पीटीआई का फेस नहीं होता था। उसकी वजह साल 2 साल पहले जितने 4-2 साल पहले लोग उसकी हैं वो सब वजह ये है ना कि टाइम लगता है चीज़ों को एक्सेप्ट करते, और वर्कर को किसी भी लीडर या किसी इंडिविजुअल को, और ख़ास तौर पे जो इतना लंबा सफ़र जिसका पीटीआई के साथ ना हो। आपका नहीं है तो इसलिए आप मानती हैं कि आप पीटीआई का फेस नहीं है। ऑफ कोर्स रियलिटी है। राइट, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो मजीद आपके ऊपर इल्जामात हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, गाड़ियां, ये सारा कुछ, इस पर जरा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, वो भी इन्होंने कैंसिल की। बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना वक्त जो है वो हमें दिया।